آج دنیا میں جب جوانی ہوتی ہے نا، 4 بندوں کی واہ واہ پہ ہم گناہ کر لیتے ہیں، اور جب بندے کی عمر ڈھل جائے پھر خواہشیں کم ہو جاتی ہیں، پھر موت کے قریب ہو جائے تو وہ ہاتھ جھٹک کے کہتے ہیں ہائے میں نے کیا کیا۔ میں ایک بندے کے گھر گیا، اس نے کہا میرا والد یا پتہ نہیں دادا، اس نے کہا آپ میرے گھر آئیں، اس سے وصیت لکھ لیں۔ دادا کہتے ہیں مولوی صاحب کو بلا لاؤ، میں وصیت لکھواتا ہوں۔ میں اس کے گھر گیا تو بچپن میں اس بندے کو دیکھا تھا، اس کے روب و دبدبے سے میں واقف تھا کہ جب یہ گلی سے گزرتا تو 4 بندے راستہ چھوڑ دیتے کہ کہیں اس کے شر سے کچھ ہمیں ہو نہ جائے۔ زمینوں کو ہتھیانا اس کا کام تھا۔ اب وہ وصیت کر رہے ہیں مولوی صاحب بہت اچھا آدمی ہے تو، ہم تجھے باپ دادا سے جانتے ہیں، تو میرے بیٹے پوتے جتنا ہے، میری وصیت یہ بچوں کو لکھوا رہا ہوں، گواہ بن جاؤ۔ اب وصیت کیا ہے؟ میری زمینیں ہیں، میں نے نہیں لینی۔ یوں ہاتھ ہے نا، یوں ہاتھ یوں کر رہا تھا، میں نے نہیں لینا، میں نے کیا کرنا ہے، دے دو ان کو، لکھ لو ان کے لیے، یہ میرا مال لکھ لو، فلاں چیزیں، یہ میری دکانیں پلازا ہے، یہ لکھ۔ یوں اپنے ہاتھ جھٹک رہا ہے جیسے بندہ دھول میں اپنے ہاتھ کو صاف کرتا ہے۔ وصیت لکھ لی گئی، بندہ دنیا سے رخصت ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے۔ لیکن کیا فائدہ اس روب اور دبدبے کا؟ کیا فائدہ اس زمینوں کے ہتھیانے کا؟ کیا فائدہ دوسرے کے کاروبار پر نظر رکھنے کا؟ آج صرف 20-30 سال 40 سال ہی گزرے ہیں اور تو نے یوں کر لیا۔ میرے دوستو، یہ زندگی آخرت کے لیے بنی ہے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا ہمیں آخرت کی کھیتی بنا کر دی گئی۔ اس میں جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے، وہی کاٹیں گے، دوسری چیز نہیں ہے۔ یوں نہیں آپ گندم بو اور آپ کو آم مل جائے، آپ آم کی فصل بو اور آپ کو کانٹے مل جائے، یوں نہیں ہے۔ جیسے کرنی ویسے بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ یہ آخرت کا معاملہ ہمارے سامنے ہے، تو ہمیں اپنی طاقت کے اوپر گھمنڈ نہیں رکھنا چاہیے۔ یہ زندگی ہے کتنی؟ نوح علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی، کہا وقت کے نبی میرے بیٹے کے لیے دعا کریں اللہ اسے زندگی دے دے۔ کتنے بیٹے پیدا ہوئے ہیں بچپنے میں فوت ہو جاتے ہیں۔ کہا اماں میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک آپ کو زندگی والی بڑی عمر والی اولاد عطا فرمائے۔ کہا آمین۔ کہا اماں یہ تو بتا کتنی عمر میں بچے انتقال کرتے ہیں؟ کہا یہی 350 سال 400 سال 450 سال میں فوت ہو جاتے ہیں۔ کہا بڑھیا، ایک امت ایسی بھی آنے والی ہے جس کی اوسط عمر 60 سال ہونی ہے۔ کوئی 100 پر پہنچا تو پہنچا، اوسطاً عمر 60 سال ہے۔ یہ بھی دنیا میں امت آئے گی۔ اس عورت نے حضرت نوح علیہ السلام سے بات سنی تو حیران ہکی بکی ہو گئی۔ کہا اچھا؟ کہا جی ہاں۔ کہا واہ، یہ عمر ملے گی بندوں کو؟ کہا جی ہاں۔ کہا پھر تو ان کا کوئی رہائش رہنے دہنے کا معاملہ نہیں ہوگا، تو چھوٹی عمر لے کر آئیں گے۔ کہا سب سے زیادہ رہائش کے معاملات انہی کے ہوں گے۔ تو اس نے کہا ہو، وہ دنیا میں اتنے رچ بس جائیں گے، اتنی عمر اگر اللہ سے میں لے کر آؤں تو ایک سجدے میں گزار دوں۔ ہمارے پاس عمریں ہیں کیا؟ میں عمر کا حساب نکالتا ہوں، ذرا دیکھنا۔ ایک بندے کی عمر ہو 70 سال لے لیتے ہیں، 70 سال عمر ہو تو 35 سال اس آدمی نے سو کر گزارے ہوں گے۔ آدھا بندہ سوتا ہے نا، 35 سال تو گئے، 35 سال کی نیند ہو گئی، آدھا آدھا کر لے، پیچھے بچے 35 میں سے 15 تو بچپنے کے گئے جسے کہتے ہیں نابالغی، 15 گئے، پیچھے کتنا بچا؟ 20۔ ان 20 سال ہیں کل۔ ان 20 سالوں میں اپنے واش روم بھی دیکھ لو، ہم نے واش روم کتنا اٹینڈ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ پوری زندگی میں دیکھ لیں کتنا ٹائم ہم نے کھانا کھانا ہے، اور کتنے ٹائم ہم نے باقی اپنی ضروریات اور حاجات اور غسل وغیرہ کے معاملات کرنے ہیں۔ یہ پورے 70 سال میں سے 5 سال بھی لگا لوں تو پیچھے کیا بچا؟ 15۔ ان 15 سالوں کو ہم لے کر آئے ہیں، اور یہ آخرت کے لیے آپ نے اس پر محنت کرنی ہے، اور اسی 15 سال کو برباد کر کے ہم دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ یہ ہماری کل عمر ہے، ورنہ آپ مجھے کہیں میں نے غلط کہا ہے۔ ہر بندہ مانتے یہ ہمارا چٹھا کٹھا ہے، یہ ہم نے دنیا میں رہنا ہے اور یہ معاملات ہیں۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا